السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے ساتھ اپنے نئے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مگر جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ الگ الگ ویڈیو ریلیز کروں، میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا جیو پالیٹکس اور پاکستان پہ بھی بول دیتا ہوں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے بولتا ہوں کہ بحمدللہ میرے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو کسی ممکن کو ناممکن بنائے اور ناممکن کو ممکن بنا دے۔ تو دونوں صورتیں ہی اللہ کے پاس ہے، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ایک میتھمیٹیکل سائنس ہے، ایسٹرالوجی ایک تجزیہ ہے، ویدک ایسٹرالوجی۔ جو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے اتنا ادراک دیتا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جتنا رب چاہتا ہے میری زبان چلتی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو قوت دیتا ہے میں اس حساب سے بول دیتا ہوں۔ حتمی، کلی، آخری ذات، اول و آخر صرف اللہ ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک علم ہے، اس کو یہ سمجھیے گا، اور یقین خالصتاً اللہ کی ذات پہ۔ تو اب میں آپ سے ذکر کروں، آپ میری ہاں ایک چیز، اس کے فوراً بعد ایک دن کے گیپ سے میں سورج گرہن کی ویڈیو بھی ریلیز کر رہا ہوں، اور اس دفعہ کا سورج گرہن بڑا عجیب اور بڑا انیوجول ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن وہ سورج گرہن والی جو ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ 12 بروج پہ ان کے اثرات کیا ہوں گے، اور انٹرنیشنل نیشنل اس کے افیکٹس کیا آ سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز ضرور آپ سے بولوں گا، آپ اگر ریگولر واچ کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں تو آپ دیکھتے رہیں، میں وقتاً فوقتاً ایسٹرولوجیکلی آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں چیزیں۔ مگر آپ دیکھیے گا پچھلے سورج گرہنوں کے جو ہوئے تھے، یہ تو اس سال کا پہلا سورج گرہن ہوگا، کیا حالات بنے، اس کے بعد جو میں نے بولے تھے دنیا میں کیا چیزیں ہوئیں، کیا اللہ کا کرم آپ کو نظر آئے۔ تو دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا کہ جو میں نے بولا وہ کہاں تک ہوا، اور وہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ سے میں نے وقتاً فوقتاً اپنے ویلاگ میں کہ اب آسمان پہ یہ پوزیشن بن رہی ہے، یہ ہوگا۔ دیکھیں، میں نے ایک چیز کہی تھی اسرائیل کے حوالے سے، آپ دیکھیں وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہیں، یہ پچھلا ہفتہ جو گزرا اس میں کہ مسلمانوں کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، ان بیچاروں کی، فلسطینیوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھی 105، وہ بھی دینے سے منع کر دیا، اور ظلم کی انتہا چل رہی ہے۔ یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ بات میں نے بولی تھی تھوڑے سے عرصے پہلے، میں نے بنائی تھی، اور جب نیو ایئر کی بھی بنائی تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ آنے والا دور مشکلات کا دور ہے، اور اس میں اسپیسیفائی کیا تھا ان ایریاز میں۔ اب اسی کے ساتھ لے لیں آپ، تو آپ کو نظر آئے گا، ابھی میں رات کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہے، ابھی میں نے نیوز سنی جو میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ انڈین مسلمانوں اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے بعد آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور یہ سو کالڈ جو آپ کے مسلم لیڈر جو آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کا میں نے نام بھی لیا تھا جو بہت بڑا بنتا ہے، ان کی حقیقت کو پہچانیں۔ کئی جگہ مسلمانوں کے ووٹ ڈیوائیڈ کراتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں مسلمان، بھلے وہ کیا تھا، وہ کرمنل تھا یا وہ صحیح تھا، اس کا فیصلہ تو عدالت کرتی ہے۔ وہ ایک مسلمان لیڈر وہاں پہ عتیق احمد، اس بیچارے کی، یہ چائے والا اور گائے والا، یہ دونوں کی جو اس وقت حکومت چل رہی ہے ہم انڈیا کے اندر، مسلمانوں کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں دنیا کے قانون میں کہ کوئی جرم کرے اور آپ اس کا پورا گھر ملیہ میٹ کر دیں، پھر اس کو جس طریقے سے پولیس کی کسٹڈی میں کھلے عام بیچارے کو مار دیا گیا، اس کے بھائی کو، بیٹے کو، اور اس وقت مسلمان دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ یو پی میں ہو رہا ہے۔ ویسے تو جمشید پور میں آپ کا اللہ بھلا کرے
اور یہ کیا کہنا چاہیے، دہلی میں مدرسوں کو جلایا جا رہا ہے. وہاں کے حالات دیکھیں آپ، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. اب لوگ بولیں گے آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے میرے دل میں ایک محبت ہے، کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ میں احساس کروں جتنی طاقت مجھے رب نے دی ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں نا. تو بات یہ، اللہ تعالیٰ کے حکم جو اب نافذ ہونے جا رہے ہیں دنیا میں، وہ آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے. پلانٹری پوزیشن میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ اس وقت سیٹرن ایکوریس میں ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، نیپچون پائسس میں بیٹھا ہوا ہے. اوپر سے ان کے نکشتر تو میں پہلے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں. جوپیٹر 22 تاریخ کو جانے والا ہے. 14 کے بعد جب سن نے اپنا گھر چینج کیا، ایریز میں گیا، جو میں نے کہا تھا دیکھیے گا 14 کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے. اور اب 20 کو آ رہا ہے سورج کا ایکلپس، سن ایکلپس. وہ حالات میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اب اس سے آگے آ جائیں، تائیوان کے ساحل پہ ٹینشن آپ کو نظر آئی. میں نے کہا تھا پانی کے اندر، انڈین اوشین، چائنیز اوشین، یہ جگہیں آپ کو کسی بھی کوئی ایک ہلکی سی چیز ٹریگر ہونی ہے اور چیزیں بھڑک جائیں گی. امریکہ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے سال شروع ہے، میں نے کہا تھا موسم اللہ کے حکم سے ان کو کروٹ نہیں بدلنے دے گا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کرنٹ افیئر میرا ایک ویسے بھی جو ہے ایک شوق بھی ہے. فلوریڈا میں ان ایکسپیکٹڈلی کیسا سیلاب آیا، کیسی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی کہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھتے رہے. اب اور آگے آ جاتے ہیں، آئرلینڈ میں ہنگامے. انگلینڈ کے اندر میں نے کہا تھا فائنینشلی ایسے حالات آنے جا رہے ہیں جو وہاں کے لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ برطانیہ میں اسی پچھلے ہفتے میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کی 4 دن کی، جس میں ریل ورکر، ٹریڈ یونین، سب نے ان کو سپورٹ کیا. اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنی ویجز کے اندر انکریز کے لیے، اس کے لیے گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ بھائی ہماری اکانومی ایسی نہیں ہم یہ کر سکیں. تو یہ بھی جو اسپیسیفک جو میں نے منہ سے اپنی پریڈکشنیں دی بھی ہیں، اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو کوئی خبریں نہیں دے رہا، جو میں اپنا ایسٹرولوجیکل سسٹم سے دیکھتا ہوں اللہ کے حکم سے، وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تھوڑے دنوں میں وہ آپ کو نظر آتا ہے. اب ایک چیز اور دیکھیے، میں نے بات کہی تھی، اور خاص طور پہ ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں زلزلے، اور میں نے کہا تھا فارس کا ایریا اور ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جس میں میں نے کہا تھا بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، انڈیا، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور پاکستان کا حصہ افیکٹ ہوگا. ابھی آیا وہاں، لیکن وہ زلزلہ آیا بہت چھوٹے میگنیٹیوڈ کا، یعنی 4.3 4.7 ڈگری کا. اس پہ میں سورج گرہن پہ بتاؤں گا آگے کا. ایک چیز اور یاد کیجئے جو میں نے اپنی پریڈکشنز میں آپ کو دی تھی کہ کرونا ایک دم سے اچانک آئے گا، مگر انشاءاللہ تعالی اتنا لیتھل نہیں ہوگا. لیکن انڈیا کے اندر ایک دن میں 11,000 کرونا کے مریض ڈائیگنوز ہوئے. اور جب سورج گرہن لگا تھا تو میں نے کہا تھا یہ مڈل ایسٹ کا ایریا جیسے لائک سعودی عرب، یہاں پہ بارشیں یا اچانک بے وقت کی بارشیں ہونا، اور پاکستان میں، انڈیا میں بے وقت کی بارشیں ہونا اور فصلوں کا تباہ ہونا، وہ حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آسٹریلیا میں بھی سائیکلون کی کیفیت بنی. اب آ جائیں ایک اور جس پہ میں بڑا پریسائز کرتا رہتا ہوں ہر ویلاگ میں، کہ سب سے زیادہ یورپ میں افیکٹ ہوگا. پہلے نمبر پہ فرانس. آج تک حالانکہ عدالتوں نے ان کے حق میں بھی دیا، لیکن پھر بھی لوگ ابھی تک وہاں مظاہرے، جلاؤ، گھیراؤ، دکانوں کی توڑ پھوڑ، ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچانا، یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. یوکرین کے لیے میں نے کہا تھا کہ دونباس، باخموت، اس کے 2 ہی حل نظر آتے ہیں مجھے. یا تو کوئی نیا ملک ڈیولپ ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا جنگ کا. اور اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، جب لوگ کہہ رہے تھے مسل شوئنگ ہو رہی ہے.
وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا. اب اس میں شدت کب آئے گی یہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب آ جاتا ہوں میں پاکستان کے حوالے سے. جو میں نے جوڈیشری عدلیہ کے حوالے سے کہا تھا وہ آپ اس وقت کہا تھا جب کہیں گراؤنڈ ریئلٹی نہیں تھی. میں تو اپنی ایسٹرالوجی کے سسٹم کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا تھا ڈسٹرب کریں گے عدلیہ کو, پھر عدلیہ جو کرے گی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو سیاسی اتھل پتھل ہو رہی ہے, اور ابھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ابھی نیوز آئی کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور اضافہ. تو مہنگائی کا جو حوالے سے آپ کو باتیں کہی تھی ابھی آپ دیکھتے رہیے گا. اور فوڈز کے حوالے سے جو میں کب سے وارن کرتا آ رہا ہوں, لیکن بہرحال میں کہہ ہی سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. باقی میرا رب بہتر جانے اور وہی بہتر کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی باتیں بولی ہیں ان میں شدت آئے گی, اور کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی, اور وہ ایسٹرولوجیکل کیوں آ سکتی ہے, اس کے ریزن کے ساتھ آپ کو سورج گرہن کی ویڈیو میں بتاؤں گا, جس کو میں دو پارٹ ہوگی. تو ایک ہی ویڈیو, ایک میں 12 بروج پہ کیا اثرات ہوں گے وہ بھی, اور ایک جیو پولیٹکس پہ ہوگا, کیونکہ مجھ سے یہ ٹکڑوں میں کرنا ہوتا نہیں. میں جب بولتا ہوں تو فلو میں بولتا چلا جاتا ہوں. تو خواتین و حضرات, یہ تھوڑی سی آپ سے شیئر کی ہیں چیزیں. اور دوسری چیز جو ایک ہمیشہ درخواست کرتا ہوں, مجھے دیکھیں میرے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں کاٹتا جو میں بولتا ہوں کہ براہ مہربانی میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یہ یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی بنایا ہے, اور میں یہاں پہ ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے جس پہ فیس بک, لنکڈ ان, میسنجر, ویب سائٹ کراس لگے ہوئے اس کے اوپر. چلیں اب میں ایسا کروں گا کہ اس کے کراس نیچے لگوا دوں گا, کیونکہ آپ نے کہا تھا بہت سارے لوگوں نے کہ کراس مونوگرام کے بجائے آپ نیچے لگا دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. سب فراڈ ہو رہے ہیں میرے نام سے. لوگ اٹھاتے ہیں کلپ آگے پیچھے کر کے باتیں اپنی بناتے ہیں, اور خاص طور پہ فیس بک سے تو میں بہت چڑھا ہوا ہوں پرسنلی. یہ لوگ کرمنل کو, چیٹرز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی میرا سوائے یوٹیوب چینل کے اور کچھ نہیں ہے. دوسری چیز میں ARY پہ کرتا ہوں اپنے شو میں کنسلٹیشن. اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں. اپنا ایک ہی جگہ ہے جو میرا مستقل آفس ہے, PC ہوٹل کراچی, اور وہاں کا نمبر ہے, نمبر اپنے منہ سے بتا رہا ہوں, 02135685501. دوسرا نمبر ہے 02135685021. اب رمضان میں جو میں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے وہ رکھی ہوئی ہے رات 9 سے 11. مگر اب یہ سمجھ لیں منڈے کو بھی میں نے, ویسے میں 4 دن آن ہوتا تھا میرا آفس, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, اور رات 9 سے 11 ہوتا تھا. جمعہ, ہفتہ, اتوار ہالیڈے ہوتی تھی کیونکہ مجھے یہ کام کرنا ہوتا تھا یوٹیوب کا. تو اب چونکہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, آخری عشرہ چل رہا ہے اور وہ بھی اینڈ پہ چل رہا ہے, تو عید کے بعد جو میرا آفس کھلے گا, یعنی اب پیر کو جو ہے شب قدر کی وجہ سے آفس بند ہوگا, تو میرا لاسٹ ورکنگ ڈے جو ہوں گے آفس کے 9 to 11 رات کو, یعنی منگل, بدھ, جمعرات, وہ ہوں گے 9 to 11. اس کے بعد جب عید کے بعد بدھ والے دن نیکسٹ جو آئے گا عید کے بعد وینسڈے, اس میں پھر وہی عام روٹین ہو جائے گا. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7, 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بیرون ملک سے کال کریں, اوورسیز, وہ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دھوکہ دہی کا اندیشہ اس کو منیمائز کیا جا سکے. جب آپ دیکھ لیں گے تو پھر تو میرے سے ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس فراڈیے کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ خیال رکھیے گا کہ رمضان کے بعد ٹائمنگ چینج ہو جائیں گی, اور پھر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو میں وہ بتاؤں گا آپ کو. تو خواتین و حضرات, اب میں چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب, جو کہ 17 اپریل 2023 سے لے کر 23 اپریل 2023 تک ہے. یعنی 17 اپریل 2023 سے لے کر 23 اپریل 2023 تک ہے.
12 बुरूज के हवाले से। तो पहला बुर्ज जो हमारा है वो है बुर्ज हमल एरीज। एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा इस वीक में आपको कोई अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मौका मिलेगा। ये भी हो सकता है आपको कोई रिकॉग्निशन हो जाए, ये भी हो सकता है कि एज पर डिज़ायर यानी आपकी हस्बे मंशा आपकी कोई अच्छी पोस्टिंग का इम्कान बने। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लें और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं तो चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन एक तो तकदीर का साथ और दूसरा अक्ल व फहम के तकाजे, विजडम के साथ। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा कि आप थोड़ा इस हफ्ते में आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और बेजा खर्चे से अपने आप को बचाइएगा। अगर आप कोई आपका लिटिगेशन का मामला है या कोई आपकी मुकदमेबाजी चल रही है तो उसको थोड़ा सा आगे डिले कर दीजिए, वो आपके हक में बेहतर रहेगा। और एरीज वालों के लिए ये भी हो सकता है, जाहिर आगे टाइम तो बहुत लंबा आ रहा है, लेकिन ये कि इस हफ्ते में कोई शादी, कोई मंगनी, कोई प्रपोजल के हवाले से कोई अच्छी पेशरफ्त आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ सडन अचानक कोई ट्रैवल करना पड़े, सफ़र करना पड़े, और मे बी पॉसिबल कि रिगार्डिंग बिजनेस मैटर्स हों आपका ट्रैवल हो। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर किसी के साथ फाइनेंशियल डील कर रहे हैं आप या फाइनेंशियल मामलात, माली लेन देन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़े से कानूनी तकाज़ों को पेश नज़र रखिएगा, क्योंकि जो इस ज़ाहिर है उसमें वो फैक्टर भी मैं रख रहा हूँ जो सन का इक्लिप्स आ रहा है और मरकरी की जो पोजीशन है, तो ज़रा कानूनी चीज़ों के हवाले से पूरा एहतियात को मलूज़ खातिर रखिएगा। यानी आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी जो वर्बल कमिटमेंट पे हो। कुछ आपके घर में अचानक गेस्ट, मेहमान आने के इम्कानात बनेंगे, खाने पीने पे आपके अखराजात और घरेलू अशियाओं पे आपके अखराजात और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका ताल्लुक थोड़ा लग्जरी से भी बनता हो, उस पे अखराजात नज़र आते हैं। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से 3 चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, ये जबड़ा, दांत, गम्स आ गए, पाँव, और दूसरा अपने थ्रोट का ख्याल रखिएगा। और बाकी जो है एजुकेशन के हवाले से सो है आपका मामला। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये कहूँगा कि इस वीक में आपके कुछ पार्शली जो प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट हो सकते हैं या उनका कोई अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है मसाइल को हल करने में, और फाइनेंशियली कोई अचानक फ़ायदा होने का इम्कान बन सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर रब का हुक्म हो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से आपको अचानक कोई मदद मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज़ों में या डेट्स में ना फंसाइएगा, वरना आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इस बात का भी इम्कान है वो टॉरस लोग, चाहे औरत हों या मर्द हों, जिनके घर में औलाद नहीं, औलाद की कोई खुशखबरी आ जाए या कोई अचानक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई अच्छी अचीवमेंट हो जाए। ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते में किसी आपके रिलेटिव या दोस्त, उसकी तबीयत ख़राब हो और आप उससे मिलने या उसके घर जाएं, या किसी जिसे कहते हैं ना हम बीमारी जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, वहाँ आपका जाना पड़े। और आप अगर अपने इमोशनल मामलात को हल करना चाह रहे हैं तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा उसमें वेट करें, तवक्कुफ़ करें, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और आपका एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ डील करते हुए कोई भी मैटर, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली मैटर हो, ज़रा सा अपनी ज़ुबान में एहतियात यानी गुफ्तगू में एहतियात रखिएगा, वरना मसाइल बन सकते हैं आपके लिए जो बाद में कोई डिस्प्यूट बन जाए या क्लैश हो जाए। इसके अलावा
کوئی مذہبی محافل، مذہبی تقاریب میں اس ہفتے آپ کی اپیرنس یا شرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ویک تھوڑا سا آپ کا انگیجمنٹ اور مصروفیات میں گزرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ میکسیمم گزرے، جس سے یقیناً وہ تو ایک روحانی خوشی والی بات ہے۔ اور آپ کو کوئی اپنے خاندانی میٹرز، جو فیملی میٹرز ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا اس میں میڈییٹر کا رول ادا کرنا پڑے، اس بات کا بھی امکان بنتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ اور بیماری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، ایک تو اپنے بلڈ پریشر، اور دوسرا اپنے ماؤتھ انفیکشن، یا اللہ نہ کرے احتیاطاً بول رہا ہوں کہ بخار، فلو، ویدر چینج والا پرابلم، یہ ہونے کا امکان ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بھی میں یہ سمجھ لیں کہ شروع کے اس ہفتے کے جو 3-4 دن ہیں ان میں اچانک کوئی بہتری، پھر وہ چیز ذرا سی ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت عرصے سے رکا ہوا کام ہو یا کوئی اٹکا ہوا کام ہو، اچانک وہ موبلائز ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پارٹنرشپ کی ڈیل یا پارٹنرشپ کی ڈیڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع آپ کی زندگی میں آئے۔ اور ایک چیز کا ذرا سا فلیکسیبلٹی رکھیے گا اپنے معاملات کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے کوئی ٹیکسیشن کے معاملات یا کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی معاملات اٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اچانک آپ کے لیے بہتری کر دے۔ اور اگر آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں آگے کے لیے ریگارڈنگ فائنینس، بزنس، تو اس میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کوئی آؤٹ سائڈر آپ کی فیملی میں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین یا آپ کی مسز کے حوالے سے کوئی اگر گمراہ کن خبر دے یا آپ کو کوئی فیک نیوز دے، تو اس پہ ٹرسٹ نہ کیجیے گا جب تک کہ اس کو جانچ نہ لیں، ایگزامن نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اچانک سفر کا جو ہے سلسلہ بنے اور آپ ٹریول کریں، اور کچھ لوگوں سے ملاقات جن سے آپ کو روحانی خوشی ہو، اور آپ کے گھر میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے میں کیا کہوں، کوئی مشینری کو صحیح کرانا یا گھر کو رینوویٹ کرنا، اس میں تھوڑے سے اخراجات اس ہفتے میں امکان بنتے ہیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کو خاص طور پر کوئی خواتین جیمنائی، اگر آپ آگ چولہے کی طرف ذرا دیکھ بھال کے، اللہ نہ کرے کوئی آگ سے تکلیف یا ہاتھ کا جل جانا، تو یہ ذرا سی احتیاط کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا خڑپینگ ٹائپ آدمی، یعنی کوئی ایسا آدمی جو بظاہر آپ کو اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن اچانک آپ کے لیے کسی مدد کا باعث بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ آپ کا کام جو بہت رکا ہوا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہاں البتہ تعلیمی معاملات میں ذرا آپ کو ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اور فائنینشلی تو میں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ معاف کیجیے گا، کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی ڈومیسٹک لائف کی طرف توجہ دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی جو ہے آپ کے درمیان کوئی پھوٹ یا کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو پروفائل کر لیجیے گا اور شارٹ ٹیمپرڈ مت ہوئیے گا، ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائنینشلی کوئی اچھا گین ہو جائے، کوئی پروفٹ ہو جائے، کوئی انکم ہو جائے، یہ اس بات کا امکان ہے۔ ایک چیز میں اور کہوں گا کہ یہ وہ دور ہوتا ہے جب جو کینسیرین ویٹ کانشیس ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی اپنا چارٹ یا اپنا روٹین بنا لے، تو اس کے اوپر پھر لمبے عرصے تک
प्रैक्टिकली आप अमल करेंगे, ये यानी बिगनिंग हो जाए, उसमें इब्तिदा हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो वो आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और जो पॉलिटिक्स, शोबिज़, मीडिया पर्सन, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। इस हफ्ते में कोई गड़बड़, अचानक प्रॉब्लम ये हो सकता है, और कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का फेस करना पड़ सकता है। एक चीज़ मैं ये कहूँगा, अपने बड़े भाई, अपने फादर, उनकी सेहत का ख्याल रखें। वालदा यानी घर के जो बड़े अफराद हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ, बाप हो, उनकी तरह सेहत का ख्याल रखिएगा। और देखें, अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई लेवल पे ना रखिएगा। अल्लाह से उम्मीद ज़रूर रखें, हो जाए तो फ़बिहा, वरना हो सकता है कि थोड़ा सा आप जो अपनी रिक्वायरमेंट जहन में रखे हुए उतना आपको रिज़ल्ट ना मिले। और ये हफ्ते में ज़रा सा आप अपने खाने पीने को कंट्रोल कीजिएगा। ख़ास तौर पे आपका डाइजेशन सिस्टम अल्लाह ना करे मुतासिर हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। और निज़ाम इंज़हाम, जिसे उर्दू में कह लें, हाज़मे का निज़ाम। और कुछ आपको तकरीबात में, कुछ गेट टुगेदर में जाने के मौक़े मैसर आएंगे। थोड़ा सा जिसे ये कह लें कि आराइश व ज़ेबाइश, यानी वो चीज़ें जिनका ब्यूटिफिकेशन से ताल्लुक़ हो और जिससे जिस्मानी खूबसूरती में इजाफ़ा होता हो, उन पे आपके कुछ अखराजात नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा कि अगर आप जो आपके ये कह लें कि फाइनेंशियली, तो मैंने कहा अचानक कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में हाथ डालना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें वेट कर लीजिए, वो आगे चल के बेहतर होगा। और एजुकेशन में एवरेज रेट करूँगा मैं। इसके बाद हमारा बुर्ज है बुर्ज असद, लियो, 5वां बुर्ज। इस वीक में हो सकता है कुछ आपको ये कह लें कि डोमेस्टिक अफेयर्स में, घरेलू मामलात में थोड़ी सी आपकी इंगेजमेंट बढ़े, और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई एडिशनल ज़िम्मेदारी दी जाए, इजाफी ज़िम्मेदारी आपको दी जाए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इमोशनल मामलात में, सेंटिमेंटल मामलात में बड़ा एहतियात करना है। जज्बाती होके या हाइपर होके अगर आप डील करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से और पंजतन पाक के सदक़े आपकी ज़िंदगी में कोई अचानक एज़ पर डिज़ायर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग होने का इम्कान बने। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा, अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की, हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ की ज़रा सी सेहत का ख्याल रखिएगा। और कुछ थोड़ा सा, हाँ, ये भी हो सकता है कि इन लॉज के साथ आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, थोड़ा सा कोई तलखी हो सकती है, या कोई थोड़ा सा जिसे ये कह लें बिटर वर्ड्स का आपस में एक्सचेंज हो सकता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। और अपने बच्चों की एजुकेशन को फोकस करिएगा। अगर आप खुद हैं अभी ज़ेर तालीम, तो अपनी तालीमी मामलात का ज़रा ख्याल रखिएगा। ये भी इम्कान है कोई आपके घर में अचानक खुशी की तकरीब हो, और आगे आने वाला दौर आपका बड़ा अच्छा आ रहा है ओवरऑल इन टोटलिटी अगर मैं कहूँ। ये तो लेकिन सिर्फ वीक का बता रहा हूँ। और हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग का आप विल हो, आपका इरादा हो, मगर शायद वो थोड़ा सा आप उसमें डिले कर दें, या अपने ट्रैवलिंग की डेटों को आगे पीछे करें, ये भी हो सकता है। कोई आपका अगर कोई दोस्त या अजीज़ से आपका कोई कमिटमेंट है तो इंशाल्लाह वो फुलफ़िल हो सकती है अचानक। और कोई आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, थोड़ा सा वालिदैन की सेहत जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा था उसमें बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगी। और कोई अगर आपका बहुत अरसे से लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंशियल मैटर अटका हुआ था या कोई कोर्ट मैटर अटका हुआ था, तो उसमें अचानक कोई आपके लिए बेहतरी की सूरत बन सकती है। और मुझे ये लगता है ज़रा ये हफ्ते आप अपने रेस्ट, अपने आराम, अपनी नींद को पूरा करने की तरफ ज़्यादा माइल रहेंगे। और फाइनेंशियली मैंने बताया, एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा अपनी मेहनत को, एफर्ट्स को बढ़ा दीजिएगा ताकि रिज़ल्ट आपके हक़ में बेहतर आ जाएं। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, विर्गो। विर्गो वालों को ये कहूँगा, थोड़ा सा अपनी मामलात की तरफ, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ ध्यान दीजिए।
اور رسک فیکٹر کو ذرا کم کریں، اسپیکولیشن سے تھوڑا دور ہو جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اپنے جو آلریڈی وہ کہتے ہیں نا جو ایک چل رہا ہے اسٹیٹس کو میں جو چیز چل رہی ہے بزنس کے حوالے سے، اس کو چلنے دیں، اس کو مزید نہ پھیلائیں، یہ اس ہفتے کے لیے بول رہا ہوں۔ اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لانگ ٹرم میں کوئی منصوبہ آپ کا چل رہا ہے، ہاں ضرور اس کی طرف توجہ دیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے پازیٹیو آ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا کوئی پرانا مرض تھا یا کوئی آپ کی لائک جیسے شوگر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی تھی، فلکچویٹ ہو رہی تھی، یا بلڈ پریشر ہو رہا تھا، یا وہ امراض جو دائمی مرض ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی آپ کو اچھا ریلیف ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اچانک، اگر آپ پولیٹکس میں، اگر آپ وہ فیلڈ میں ہیں جس کے اندر لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہو، اس میں کوئی اچانک چینج اس کا امکان بنے گا۔ اور کچھ گیسٹ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں جن پہ تھوڑے سے، لیکن وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے ان چیزوں کی طرف رجحان بڑھے گا۔ مگر آپ نے ہر چیز میں ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں بعض دفعہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ وائرل فیور ہو گیا، کوئی وائرل پرابلم ہو گیا، کوئی الرجی کا پرابلم ہو گیا، وہ چیزیں بن سکتی ہیں، یا اسٹمک سے ریلیٹڈ، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ ایجوکیشن کے میٹرز پہ آپ کو بہت توجہ دے دی ہے، یا تو اچانک آپ کا چھکا یا تھوڑا سا دھکا، اللہ نہ کرے وہ ہونے کا امکان ہے۔ اور سچویشن جیسی بھی آئے آپ کو گھبرانا نہیں، کیونکہ لانگ ٹرم میں چیزیں آپ کے لیے بہتر ہی رہیں گی۔ اور اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا یا کسی نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کے فل ہونے کے امکان بنے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورگو مرد و عورت ہو، کچھ ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ عموماً معاشرے میں کوئی پسندیدگی کے اعتبار سے ان کے پروفیشن یا ان کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ان لوگوں سے آپ کو کچھ مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ تھا ورگو کا۔ اب میں چلتا ہوں اپنا 7واں برج، برج میزان، لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ ویسے تو لارڈ اچھا ہے آپ کا، مگر آگے پیچھے کی ذرا سی سچویشن ہے جو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کی کوئی سیکریسی، آپ کے کوئی راز دنیا کے اوپر اچانک ایکسپوز ہو سکتے ہیں، تو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے احتیاط کیجیے گا۔ اور تھوڑا سا اپنے، اگر آپ کے ایموشنل معاملات میں کوئی غلطی سے کوئی رانگ اسٹیپ اٹھا لیا تھا، تو اس کو ریپیئر کرنے کا، اس کو بہتر کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ فائنینشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی، اور جسمانی صحت میں بھی کسی حد تک بہتری آپ کو محسوس ہوگی۔ البتہ اگر آپ خدا نخواستہ نیفرولوجی، یعنی آپ جس کو حرف عام میں کہہ لیں امراض گردہ کے جو ہوتے ہیں، کڈنی سے ریلیٹڈ، وہ مریضوں کو تھوڑا سا اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ان کے داخلے کے لیے آپ بہت عرصے سے کوشاں ہوں، اچانک وہ ہو جائے، اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ، کوئی پرابلم آ گیا تھا، اچانک سے وہ جو ہے پازیٹیولی بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ ان ہفتے میں آپ نے جو ہے نا لوگوں پہ ذرا بھروسہ کرتے وقت لاجیکلی سوچیے گا، یعنی عقل کے تقاضوں کو اور منطق کے تقاضوں کو پیش نظر رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ اگر جذباتی فیصلے کیے تو تھوڑا سا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور سٹے بازی، اسپیکولیشن والے کام، ان سے ذرا دور رہیے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں دونوں چانس ہوں گے، یا تو اچانک فائدہ یا اچانک کوئی دھڑ کر کے نقصان آپ کو ہو جائے۔ تو میں کہوں گا اس دور میں آدمی کو سیف سائڈ ایک دور رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو
کوئی ایسی گیدرنگ میں جانے کا موقع ملے یا کوئی ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملے یا کسی ایسی جگہ جانے کا موقع ملے کہ جہاں جس سے آپ ملاقات کے متمنی تھے بہت عرصے سے، اچانک اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کرا دے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، کچھ ڈگریوں کا فرق آ جائے تو ذرا بہتر چیز آپ کے لیے رہے گی۔ اور ایجوکیشن کے معاملے میں ایک اوسط درجہ یعنی ایوریج میں دیکھتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ نئے وینیوز آپ کی، کچھ نئے آئیڈیاز آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، مگر آپ کو اب تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے معاملات میں، آپ کے مسئلوں میں کمپلیکیشن پیدا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی اپنے اولڈ فرینڈ کے ساتھ اچانک کمیونیکیشن یا ملاقات ہونے کا امکان بنے، اور اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں رسک ٹیکنگ مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن یہ کہ مڈ آف ویک میں کوئی بزنس کے حوالے سے اچھی نیوز آ سکتی ہے آپ کو، اور مطلب اس وقت رسک فیکٹر کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، دماغ سے، مارکیٹ کے حالات سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ مذہبی آپ کو سپورٹس مل سکتی ہیں، بلیسنگ مل سکتی ہیں، یہ اس بات کا امکان ہے، اور کوئی زندگی میں اچھا دوست، اچھا ساتھی آپ کو مل سکتا ہے، یا تو وہ کوئی پرانا تعلق والا ہو یا کوئی نیا آپ کی زندگی میں انٹریکٹ ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کے امکان ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا ذہن میں آپ کو کبھی کبھی سوچیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کے جو پرابلمز ہیں ان میں کوپ اپ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، وہ اسکارپین لوگ جو دائمی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، عارضہ جو دباؤ خون کا، اردو میں جسے کہتے ہیں خون کے دباؤ کے مرض کا شکار ہیں، یا جن کا وہ تھوڑا سا فلکچویٹ کے زیادہ یا کم ہونے کا امکان ہے، تو احتیاط کیجیے گا، تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھیے گا۔ فائنینشیل ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کو اچانک کوئی اچھی خبر یا کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ فائنینشلی جو آپ کی چیزیں اسٹیٹس کو میں چل رہی ہیں وہ تو ٹھیک رہیں گی، مگر کوئی نیا کام، نئی چیز کا ابھی آغاز مت کیجیے گا، ورنہ کہتے ہیں نا ابتدا اچھے دور میں ہو تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کو ہو سکتا ہے کہ ٹانگوں میں، جوائنٹس میں پین، یا کوئی اگر وہ جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو اس میں ذرا سا ایگریویٹ ہو سکتا ہے وہ مرض۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت احتیاط کا ٹائم ہے، محنت زیادہ، رزلٹ کم سے کم توقع رکھیں تاکہ جب بہتر آئے تو آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا آپ کی زندگی میں اس ہفتے میں کوئی ہو سکتا ہے بہت بڑا، ویسے تو اوور آل آپ کے لیے اچھا ٹائم آ رہا ہے آگے، لیکن کوئی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، کوئی نئی ڈیل بن سکتی ہے، کوئی نیا کام بن سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی ملازمت یا کوئی کام کے لیے متلاشی ہیں اور بہت عرصے سے سرچ آؤٹ کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اچانک وہ چیز فائنڈ آؤٹ ہو جائے اور آپ کی کمیونیکیشن بن جائے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آسپیشیس ایونٹ، یعنی خوشی کے لمحات یا خوشی کی تقریبات آنے کے مواقع بنے۔ آپ کو جو میرڈ ہیں سیجیٹیریس، مرد ہوں عورت ہوں، ان کو کچھ اگر بائی دا وے کوئی آپ دونوں کے درمیان کوئی تلخی یا کوئی معاملات میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ آئیڈیل ہے موقع۔ کچھ سوشل لائف میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی آپ کو اپریسیشن ملے اپنے ہائی اپس کی جانب سے، آپ کے باسز کی جانب سے، یا آپ جس بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں اس میں جو آپ کے سپیریئر ہیں وہ آپ کے ساتھ
ایک اچھی کمیونیکیشن یا آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی امکان ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ابتدائی میں انسان کو کوئی اچھا جو ہے وہ جمپ مل جائے. اور ایک چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ پراپرٹی مشینری کی کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو مائنر سا ڈیلے کریں تاکہ وہ چیزیں پھر آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں. اور یہ ہفتہ اچھا خاصا مصروف نظر آتا ہے آپ کو. البتہ آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے ان چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ چھوٹے بھائی بہن یا آپ کے وہ چھوٹے بچے جو کیا کہنا چاہیے بڑے بچے جو سب سے بڑا اس سے جو چھوٹے ہیں ان کی صحت کا ذرا سا خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی الرجی، کوئی وائرل پرابلم یا کوئی فیور کا پرابلم، اس قسم کی کوئی چیز یا کوئی چوٹ ووٹ موچ، ان چیزوں کے آنے کے امکان بنیں گے. اور آپ کا دیکھیں آپ کے سامنے کوئی ایکسپوز ہونے والا ہے بہت جلد، یعنی آپ جس کو سمجھ رہے تھے یا آپ صرف شک کے دائرے میں رکھتے تھے، یقیناً اس کے حوالے سے آپ کو کوئی امپورٹنٹ شکل نظر آ جائے گی. باقی ٹریولنگ کے بھی امکان ہیں اور غیر ملکی سفر یا بیرون ملک جا کے سیٹل ہونے کے لیے اس ہفتے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے کیپریکون یعنی برج جدی. برج جدی والوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ تھوڑی سی لائبلٹیز آپ کی بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کو اپنی فیملی کے حوالے سے یہ وہ ہفتہ ہے اس میں آپ کو ہو سکتا ہے اپنے فیملی ممبران کے ساتھ اکٹھا ہونے یا ان کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا موقع ملے. اور یہ بھی امکان ہے کیپریکون والوں کے لیے کوئی مذہبی سفر یا مذہبی زیارت اس قسم کا امکان بنے. تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے ابھی اتنی اچھی کوئی نیوز نہیں ہے میرے پاس. اور اگر آپ کوئی ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے یا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ بہت احتیاط سے جو ہے ڈیل کیجئے، اور جب تک آپ قانون کے دائرے میں چلیں گے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی قانون کی یا لاء کی وائلیشن کی تو آپ کی پکڑ آئے گی. اس کے علاوہ آپ اپنے ایکسپنسز کو کنٹرول کیجئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو، اگر یہ تو ایک جنرل سب کے لیے کیپریکون والوں کے لیے بتا رہا ہوں، ہاں اگر آپ کچھ فوراً سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، لیکن یہ شارٹ ٹرم میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں درد، تکلیف، موچ یا ٹوئسٹ ہو جانا پاؤں کا، اس کا امکان بن رہا ہے. کچھ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ڈیسیشن میک آؤٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر اپنے فیمیل چائلڈ کے حوالے سے، لیکن وہ ایز پر ڈیزائر اس کا پورا ہونا ذرا مجھے مشکل لگتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تفریح یا کوئی جسے کہہ لیں پکنک یا جسے یہ کہہ لیں وہ جس سے ایک آدمی کو خوشی ملتی ہے، اس قسم کی گیدرنگ یا اس قسم کی جگہوں پہ جانے کے آپ کو مواقع میسر آئیں. اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا یا آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ اس سے کمیونیکیشن میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر آپ کا فورن میں کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے یا آپ فورن سے کوئی ویزا یا ٹریولنگ کے حوالے سے ہے تو اس بات کے امکان ضرور ہیں. اور یہ ہفتے میں ذرا مذہبی معاملات میں آپ کی دلچسپی یا آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو سکتا ہے. ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر آپ میڈیکل ان شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہاسپٹلز، تو اس میں آپ کو کوئی ریکاگنیشن، کوئی پروموشن مل سکتا ہے. اور ایک چیز کا خیال بہت رکھیے گا، آپ کے ازدواجی معاملات یعنی اپنی فیملی لائف کے حوالے سے کوئی جذباتی کام مت کیجیے گا، ورنہ اس کا رزلٹ آپ کی لائف میں آگے چل کے ایڈورس آ سکتا ہے اس کے برخلاف.
اچھا جی، اگر آپ بیرون ملک ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ویزے کے لیے یا اسٹے کے لیے آپ کی خواہش پوری ہو جائے، مگر وہ ایکوریس لوگ جو اس وقت سروس میں ملازمت میں، ان کو تھوڑا سا کچھ نئے مسائل پیدا ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ نے جو ہیلتھ کے معاملے میں ایک لاپرواہی برتی ہے، وہ آپ کو ذرا سی اس کی قیمت دینی پڑے، اور کچھ بیماری یا کچھ عرصے کے لیے آپ کو لیٹنا پڑے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں پھر ونس اگین آئی ایم سیئنگ کہ اپنے میٹرمونیل ریلیشن کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ ایسے ٹائم فریم چل رہا ہے کہ اس میں کوئی اچانک آپ ڈیسیشن لے لیں جو بعد میں پھر آپ کو پرابلم ہو یا پچھتاوا ہو۔ اور شاپنگ کی طرف ذرا سا آپ کا رجحان رہے گا، چاہے ایکوریس خواتین ہوں یا مرد ہوں، اور آگے کے لیے سیونگ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ جو ہے میں بھی پاسبل کوئی ریلیٹیوز کے حوالے سے یا ان کی بیماری کے حوالے سے آپ کو خبر مل سکتی ہے یا نیوز آ سکتی ہے۔ پریشان مت ہوئیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے معاملات میں اپنی خاص توجہ دیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی اچانک شوق لگے آپ کو۔ اور ظاہر ہے کبھی خوشی کبھی غم، یہ ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، زندگی میں ہر برج کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جاب کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایمیجیٹ اس کو کیجیے گا۔ لائک میں ایک آپ کو ٹائم فریم دے دیتا ہوں، یہ ہفتہ تو ہے 17 سے 23 اپریل تک، تو پھر یہ 21 تک اس کو سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، ایگریشن میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں، جذباتیت کا مظاہرہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، زمین سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو اچانک آپ کا کام ہو جائے، فائدہ ہو جائے آپ کو، مگر آپ اپنے فیملی میٹرز کے حوالے سے تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک، وہ تو میں نے کہا نا جائیداد کے حوالے سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی کوئی چیز بک سکتی ہے۔ وہ لوگ پائسز جو ابھی مڈل ایج کے اندر ہیں، ان کی زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پازیٹیو چینج بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نان مسلم سے فائدہ ہو جائے اچانک، اگر آپ غیر مسلم ہیں، مثلا آپ کرسچن ہیں، جیو ہیں، ہندو ہیں، تو آپ کو جو ہے ادر ریلیجن سے فائدہ ہونے کا امکان، ادر کاسٹ کے لوگوں سے فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ مگر دیکھیے ایک خیال رکھیے گا، جو بھی کام کریں، جو بھی چیز کریں، ایک تو نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا کام لیگل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو دوسرے پلانٹ ہیں، اگر آپ نے کوئی 2 نمبر چیز کی تو اس کا پھر آپ کو بہت نتیجہ برے انداز میں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے معاملہ سو رہیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی دوست سے اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے، اور کوئی یا اس کا کوئی وے آؤٹ آپ کو مل جائے، اور پالیٹکس سے ذرا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھ لیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ یا کوئی اسپیکولیشن، سٹے بازی، اسٹاک مارکیٹ، اس میں بہت خیال رکھیے گا۔ اور کسی پارٹنر کے ساتھ اچانک آپ کو کوئی بہت جسے یہ کہہ لیں کہ ایک ڈرامیٹک سچویشن آپ کی زندگی میں بن جائے، اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا کوئی غلط چیز ہو جائے، تو اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، اور اس کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، یعنی نیگوسیشن کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا کوئی پہلو نکالیے گا۔ اور کچھ آپ کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ گھریلو اشیاء لائک جیسے وہ چیزیں جو الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہیں، ریفریجریٹر، اے سی، ڈسپینسر، ان چیزوں پہ یا تو اخراجات یا ان کی مرمت پہ کوئی اخراجات آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور بیماری کے حوالے سے اپنے اسٹمک کا، اپنے یہ ہیڈ کے بیک سائڈ کا، یا
مائگرین کا، اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، جتنا رب العزت نے کرم کیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دماغ میں علم عطا کیا، اس کے تحت میرے پنجتن پاک کے صدقے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے، جن کے لیے اچھا بولا ہے وہ تو اچھا ہوئی، اور اگر کسی کے لیے بحالت علمی مجبوری کے تحت مجھے کچھ منفی باتیں کہنی پڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحم و کرم سے ٹال دے۔ تو یہ ویڈیو کی میں جو شروع میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے باتیں کہی ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور ٹائمنگ جو بتائی ہیں آفس کی وہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو آ رہی ہے آپ کے لیے، وہ آ رہی ہے سورج گرہن کی، اور اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت رات کے سمجھ لیں تقریباً 1:30 بج رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس پہ کام کروں گا۔ یہ کام لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان، اس پہ جو بنانا ہوتا ہے اور پھر اس کو ڈیلیور کرنا اور پھر اس کو شوٹ کرنا، تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو آپ کو سن ایکلپس کی دوں گا۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔